جہنم کے 7 درجے کون سے ہیں اور کون کون لوگ ان خاص درجوں کے اندر جائیں گے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اسلامی تفاسیر کے مطابق لفظ جہنم ایک مکمل نظام کا نام ہے۔ یہ گناہ گار، کافر اور مشرک لوگوں کا ایک ایسا شہر ہے جس کو 7 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک حصے کے اندر لوگوں کے ان کے گناہوں کی شدت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ مسلمان جہنم کے ان ہر درجوں میں جا کر صرف اس صورت واپس آ سکتے ہیں کہ اگر اس نے کفر و شرک نہ کیا ہو، جبکہ کافروں اور مشرکوں کا یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے جہاں سے یہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے، یعنی جو جس درجے کے اندر ایک بار چلا گیا بس ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اور اس چیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اس طرح سے فرمایا کہ یقیناً جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر ہے۔ سورہ الحجر آیت 44۔ تفاسیر کی کتابوں ابن کثیر، قرطبی اور طبری کے مطابق وہ 7 درجے یہ ہیں۔ سب سے اوپر کے اور پہلے درجے کا نام ہے جہنم، جو عام گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہے، جو کہ دنیا کے اندر ایمان تو لائے لیکن چھوٹے بڑے گناہوں سے خود کو نہیں بچایا، یہاں تک کہ ان کا بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا، چاہے اس کے علاوہ انہوں نے دنیا میں کوئی ایک نیکی بھی نہ کی ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم کے عذاب سے نکال کر ان کو جنت کے سب سے چھوٹے حصے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پر حیرت انگیز طور پر یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ بھی ہماری اس زمین سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ شکریہ اللہ، میں کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب آخری درجے کا جنتی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر باہر نکلے گا، جیسے ایک قیدی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو یہ جہنم سے آہستہ آہستہ رینگتا ہوا باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے نیک لوگوں سے۔ اللہ پاک اس کو دیکھ کر فرمائے گا کہ تجھے اس زمین سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جاتی ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، تو خدا ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ جنت تو جنتی لوگوں سے بھر چکی ہے۔ اللہ پاک یہ سن کر اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور فرمائے گا کہ میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ یہ میرا فضل ہے تم پر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ حدیث سن کر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسہ آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بھی دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزار کے عیاشی کرتا ہوں، کیونکہ آخر میں تو سزا پوری کر کے میں نے باہر آ ہی جانا ہے، تو جناب یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ قیامت کا ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہوگا اور جہنم کی آگ اس زمین کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ Help me! آپ دنیا میں ماچس کی تیلی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں پر نہ ختم ہونے والے ٹائم کے لیے آگ کی شدت اور دوسری سزاؤں کو برداشت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ جہنم کی آگ انسان کے جسم کو ایسے لپیٹے گی جیسے کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے، اور جب چمڑی جل جائے گی تو نئی چمڑی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا تاکہ ان کا عذاب کبھی بھی کم نہ ہو اور تکلیف کا احساس ہمیشہ کے لیے محسوس ہوتا رہے۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو بار بار قرآن کریم کے اندر دہرایا گیا ہے۔ ہاں، اللہ غفور و رحیم ہے لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا۔ اللہ کی رحمت بھی اسی بندے پر نازل ہوتی ہے جب بندہ بھی اس کے سامنے جھک جائے، نہ کہ جب وہ گناہوں میں ڈوب کر اس کو دنیا داری کے اندر بھول جائے۔ اب ہم جیسے جیسے نیچے جاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سزا کی شدت مزید بڑھتی جائے گی۔ دوسرے درجے کا نام ہے لازا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق کا پیغام ان تک پہنچ گیا، ان کے دل نے بھی اس کی گواہی دے دی کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے متکبر ہو کر اس کا انکار کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ولید ابن مغیرہ نے کیا، یعنی حضرت خالد بن ولید کے والد نے۔ یہ ایک انتہائی سمجھدار شخص تھا جس نے قرآن کو سنا، دل سے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن زبان سے اس کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ یہ کلام تو جادو ہے جو کہ انسانوں کو جدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بس ایک جادو ہے۔ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی باقی لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اللہ کو یہ تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک الگ درجہ رکھا گیا ہے جس کو قرآن کریم ایسے ذکر کرتا ہے کہ ہر سرکش ضدی کو لظہ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرا مال لے لو۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ چمڑی اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے۔ وہ پکارے گی ان لوگوں کو جو کہ حق سے منہ موڑتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے مال جمع کیا اور اس کو جوڑ جوڑ کر رکھا۔ لفظ لظہ کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی، لپکنے والی اور نہ ختم ہونے والی آگ۔ یہ آگ صرف جلانے والی نہیں ہے بلکہ پکڑ کر چمٹ جانے والی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لظہ وہ آگ ہے جو کہ دل تک پہنچ جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر کو جلا دیتی ہے۔
کیونکہ تکبر اور انکار کی جڑ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اے کاش میں نے نافرمانی نہ کی ہوتی۔ تیسرے درجے کو کہتے ہیں حطمہ۔ جہنم کے اس درجے کا قرآن کریم کے اندر اس طرح سے ذکر ہے کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمزہ کا مطلب ہے وہ شخص جو کہ پیٹھ پیچھے عیب نکالے، یعنی وہ لوگ جو کہ دوسروں کی غیر موجودگی کے اندر ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا پھر ان کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لمزہ کا مطلب ہے وہ شخص جو کہ منہ پر طنز کرے، یعنی وہ شخص جو کہ کسی کے سامنے کسی کا تمسخر اڑائے، زبان یا پھر اشارے سے کسی کو شرمندہ کرے۔ ان شارٹ ایسے لوگ جو کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو برتر محسوس کرتے ہیں۔ حطمہ کا لفظ عربی زبان کے لفظ حطم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا، چکنا چور کر دینا یا پھر ریزہ ریزہ کر دینا۔ لہٰذا حطمہ اس آگ کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گی۔ مفسرین کے مطابق یہ جہنم کا وہ درجہ ہے جو کہ زبان سے لگائے گئے زخموں کا بدلہ دے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، غیبت، بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ امیجن دس کہ آج جو لوگ سوشل میڈیا پر یا پھر ریئل لائف کے اندر لوگوں کا مذاق اڑا کر ان کو ذلیل کر کے ان کی برائی اور غیبت کر کے الزام تراشی کو عام سی بات سمجھتے ہیں، وہ جان لیں کہ زبان چھوٹی ضرور ہے مگر اس کا زخم دلوں کو چیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھے درجے کا نام ہے سعیر، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس کے چیلے ہیں، اس کا نظام نافذ کرنے کے لیے پپٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ دنیا میں عالمی طور پر شیطانی ایجنڈا یعنی گناہوں اور اللہ کو ناراض یا پھر چیلنج کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فساد، خون ریزی، ظلم اور گمراہی پھیلانے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف خود گناہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اثر سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے ماڈرن ہالی ووڈ سیلیبریٹیز، مشہور سنگرز، مشہور پولیٹیشین اور ارب پتی لوگ جو کہ اپنی دولت، شہرت اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے مظلوموں کو جان سے مار دیتے ہیں، انہیں جنگوں میں دھکیل کر، ان کو بیماریاں لگا کر یا پھر کسی بھی طرح سے اپنے مفادات کو بڑھانے کے لیے۔ سورہ الملک کی اس آیت پر غور کریں کہ یہاں پر لفظ سعیر کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ، وہ آگ جو کہ پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور اپنے اندر آنے والے کو پوری طرح سے لپیٹ لے۔ اس کا مطلب کہ اس آگ کے جلانے اور تکلیف دینے کی شدت باقی سب درجوں سے زیادہ ہوگی۔ پانچویں درجے کا نام ہے سقر۔ سقر جہنم کا وہ حصہ ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نماز چھوڑتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ لفظ سقر عربی زبان کے اندر ایسے شعلے یا پھر تپش کو کہتے ہیں جو کہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے اور اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر سقر کو ایسی آگ کہا گیا ہے جو کہ چمڑی اور روح دونوں کو جلا دیتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا، تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم باطل میں پڑھنے والے لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ چھٹے درجے کو کہتے ہیں جہیم۔ جہنم کا یہ درجہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنی خواہشات کے اندر ڈوبے رہے اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھتے رہے، یعنی آج کے دور کے ماڈرن ایتھیسٹ یا ایکس مسلم وغیرہ۔ جہیم عربی زبان کے لفظ جہم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بھڑکنے والی آگ، یعنی ایسی آگ جو کہ ہمیشہ دیکھتی رہے گی، جس کے شعلے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے جہیم وہ درجہ ہے جو کہ غرور، لاپرواہی اور خدا سے بغاوت کرنے والوں کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ایسے آتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نازعات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً جہیم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ایتھیسٹ اور ایکس مسلمز جو کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے، سب کچھ سائنس ہے، ہم لوگوں کو تو آخرت کا کوئی ثبوت نہیں ملا، قرآن کریم ایسے لوگوں کو ریبیلین کہتا ہے، یعنی طغیان۔ اور ایسے لوگوں سے سوال کیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو پھر وہ واضح دشمن کیسے بن گیا؟ اور آخر میں ساتویں درجے کا نام ہے حاویہ۔ یہ جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ ہے جو کہ کفار، منافقین، مشرکین اور منافق ایتھیسٹ کے لیے ہے، جو کہ اپنی جہالت کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان بھی اسی حاویہ کے درجے کے اندر داخل ہوں گے، جس سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ عربی کے لفظ حاوی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گر جانا، گہرائی کے اندر ڈوب جانا یا پھر تلے کی طرف گرنا۔ ایک ایسا جہنم کا گڑھا جس کے اندر جانے والا کوئی بھی شخص کبھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ کوئی مسلمان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو اس کے اندر کبھی نہیں جائے گا۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو کہ انتہائی گرم ہے، بھڑکتی ہوئی اور کبھی نہ بجھنے والی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ سرخ نہیں ہے بلکہ سیاہ ہو چکی ہے، اتنا دیر سے جل رہی ہے کہ اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس کی تپش انسان کی ہڈیوں کو بھی پگھلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔